السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ رمضان المبارک کے بالکل آخری ایام چل رہے ہیں اور رمضان المبارک کے قیمتی اور بابرکت لمحات ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ رمضان المبارک میں جتنی زیادہ عبادت ہو سکتی ہے، چاہے وہ مالی عبادت ہو یا جانی عبادت ہو۔ جانی عبادت جیسے روزہ ہے، تراویح پڑھنا ہے، قیام اللیل کے عنوان سے تہجد پڑھنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، دیگر عبادتوں میں ذوق اور شوق سے اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، یہ ہے جانی عبادت۔ مالی عبادت اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا ہے، حساب کر کے جھکتے تول کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا ہے، صدقہ فطر نکالنا ہے۔ یہ سب چیزیں مالی عبادت ہیں، اور مالی عبادت ہو یا جانی عبادت ہو، ہر عبادت کا منشا اور مقصد یہی ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کی غرض سے کوئی عمل ہو رہا ہے تو وہ عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لوگوں کو دکھایا ہوا جو عمل ہے اس کا بدلہ تو لوگ ہی ہیں جو دنیا میں آپ کی تعریف کر دیں گے، واہ واہ کر دیں گے، اور آپ کے بارے میں خوب تعریف کے کلمات آپ کے سامنے یا لوگوں کے سامنے گنگنائیں گے۔ اور اگر کسی نے عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے جس کی اس کو امید ہے، اور جس کی اس کو امید بھی نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ مالی عبادت سے متعلق کچھ باتیں اور عرض کر دوں۔ کل گزشتہ کے پروگرام میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دینی مدارس بہرحال اس بات کے مستحق ہیں کہ ان اداروں کو ضرور ضرور دیا جائے جن اداروں کے اندر قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں۔ طلباء کے کھانے پینے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مدرسے کے ذمہ داران فکر تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں، ان اداروں کو ضرور دینا چاہیے، اور ان اداروں کو دینے کا جو اجر ہے، ایک اجر تو یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی، اس کا اجر آپ کو مل گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ایسی جگہ اپنے پیسے دیے جہاں پر ان پیسوں کے ذریعے بچوں کو دینی تعلیم دی جائے گی، دینی تعلیم پڑھنے والے مہمان رسول کی ضرورتوں کی تکمیل ہوگی، ان کے کھانے پینے، روزمرہ کی ضروریات کا انتظام ہوگا۔ یہ اور اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس پر ثواب اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دینی مدارس کو کبھی فراموش نہ فرمائیں، اور دینی مدارس کو ضرور دینے کا عہد کر لیں۔ زندگی اپنی جتنی باقی ہے جب تک دیتے ہیں دیتے رہیں، اور اپنی موت سے پہلے بچوں کو وصیت کریں کہ دینی مدارس سے تعلق مضبوط رکھیں، اس لیے کہ دینی مدارس سے آپ تعلق مضبوط رکھیں گے۔ روزانہ مدرسوں میں اپنے مدرسے کے خیر خواہوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں میں آپ کا حصہ شامل ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں آپ کی جو دعائیں ہیں وہ مقبول ہوتی نہیں ہوتی، مگر جو مہمان رسول ہوتے ہیں جن کا عمل اور پیشہ ہی روزانہ کا پڑھنا اور پڑھانا ہی ہے، وہ جب دعا کرتے ہیں وہ تو اہل القرآن، اللہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ جو قرآن پڑھنے والے، قرآن والے خاص لوگ ہیں وہ میرے اپنے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے ان کی دعائیں رد ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اس لیے دینی مدارس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، دینی مدارس کو مضبوط کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ کی فکر میں نکلے کہ بھائی میں مدرسے میں جاؤں، پرسنل خود جاؤں اور مدرسے والوں سے عرض کروں کہ بھائی میرا اس سال کا اتنا حساب بنتا ہے اور میں زکوٰۃ اتنی دینا چاہتا ہوں، میرے پاس یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے یہ، مگر چونکہ
مدرسے والوں نے بھی اپنا وقار برقرار نہیں رکھا، سب کے پاس پہنچتے گئے، جس کا جو مل گیا حلال حرام، اس کی آمدنی کیسی ہے کیا ہے کچھ نہیں دیکھا، جس نے جو دیا وہ لے لیا، جس کی وجہ سے مدرسے کا وقار عوام کی نظر میں مجروح اور خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے والے خود آئیں گے لے کر جائیں گے۔ یہ اعلیٰ درجے کی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کا، اپنے صدقے کا، اپنے صدقۃ الفطر کا پیسہ لے کر خود جائیں مدرسے والوں کی خدمت میں، ان سے عرض کریں میرے پاس زکوٰۃ کی یہ مد ہے، آپ کسی جگہ اس کو استعمال کر لیجئے، چاول میں، کھانے پینے میں، گوشت کی خریداری میں اور کسی کام میں، اس طرح کی پیشکش کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت حارثہ ابن وہب، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ اور خیرات کرتے رہو، تصدقوا، صدقہ اور خیرات کیا کرو، اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انسان مال لے کر نکلے گا صدقہ دینے کے لیے اور صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ مال دینے کے لیے خود جانا چاہیے، اور یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس میں ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے کسی جگہ مدرسے والے خود پہنچ جاتے ہیں تو ان کا اکرام کیجیے، ان کو بٹھائیے، ادب احترام سے بٹھائیے، ضروری تصدیقات کی آپ کو ضرورت ہے کہ واقعتاً یہ ادارہ کام کر رہا ہے یا نہیں، تحقیق کیجیے، تفتیش کیجیے، معلومات کیجیے، سب ادب کے دائرے میں ضرور کیجیے۔ اگر وہ مستحق معلوم ہوتے ہیں تو ضرور ضرور اس ادارے کا تعاون کیجیے، اس لیے کہ آپ کا جو مال ہے میل ہے، وہ اصل میں زکوٰۃ کیا ہے؟ میل ہے، تو آپ کا جو میل ہے وہ کسی اچھے کام میں لگ رہا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ دیتے رہیے، اور یاد رکھیں کہ مدرسوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، وقتاً فوقتاً، صرف رمضان میں ایک مرتبہ دے دیے اور اس کے بعد خاموش ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی مدرسے والوں سے ہمدردانہ تعلق رکھیے، مدرسے والوں سے اپنا دوستانہ تعلق قائم رکھیے، آپ مدرسے کے حق میں کس طرح مفید ہو سکتے ہیں اس کی خود فکر کریں۔ آپ قانونی آدمی ہیں، قانونی مسائل میں مدرسے والوں کی مدد کر دیجئے، آپ کے تعلقات اچھے ہیں، سوشل ورکر ہیں، مدرسے کے بارے میں تعارف کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ مدرسے کا تعارف کروا دیجئے، جو ممکن ہے مدرسے کے حق میں آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے، اس لیے کہ مدرسے کے حق میں ہمدردی آپ کی کل آپ کے قبر میں اور آپ کے قیامت کے دن آپ کے لیے کام آئے گی، اس لیے مدرسوں سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات مسلسل دیتے رہیں۔ رمضان المبارک کے اعمال میں ایک عمل ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان مرد و عورت پر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، اور میں اس کی مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ صدقۃ الفطر دراصل ہیلتھ کارڈ ہے، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو 1 سال کا دیا جاتا ہے، جس کی ایکسپائری 1 سال کے بعد ہو جاتی ہے، وہ ہے اصل میں صدقۃ الفطر، کہ 1 سال میں کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے صدقۃ الفطر نکال کر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، جیسے ایک مرد آدمی ہے، اس کے پاس اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بچیاں ہیں، سب کی طرف سے الگ الگ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، تو وہ صدقۃ الفطر ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتا ہے، اے اللہ میں نے صدقۃ الفطر آپ کے حکم سے ادا کر دیا ہے، اب آپ مہربانی فرما کر میرے بیوی بچوں کی، میری سب کی صحت کی حفاظت فرمائیے، صحت مند رکھیے، بیماریوں سے حفاظت فرمائیے۔ یہ 1 سال ہونے کے بعد خود بخود ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور اس میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ، مان لیجئے پیدا ہوا بچہ، اس بچے کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، کمانے والا ہے اس پر بھی واجب ہے، اور کوئی گھر میں رہنے والے ہیں جیسے عورتیں ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر دینا چاہیے۔ دیکھیے صدقہ فطر میں عام طور پر رواج گیہوں سے دینے کا بن گیا ہے، حالانکہ صرف گیہوں کو نصاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ صدقۃ الفطر کا جو چیپٹر ہے، جو باب ہے، اس کے اندر گیہوں کو جہاں پر ذکر فرمایا، ساتھ میں جو کو ذکر فرمایا، کھجور کو ذکر فرمایا، کشمش کو ذکر فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے
تو آپ گیہوں کے بجائے تھوڑی اونچی والی چیز سے دیجئے۔ یہ کیا بات ہے، ایک آدمی دکان میں کام کرنے والا ہے، وہ بھی گیہوں سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، دکان کا مالک ہے، اس دکان میں کام کرنے والا گیہوں سے دے رہا ہے، اور اس کا سیٹ ہے وہ بھی گیہوں سے دے رہا ہے۔ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے جامع مسجد میں جب خطبہ دیا تو اس موقع سے انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حیثیت دی ہے تو وہ گیہوں سے اونچے والے میں صدقہ فطر دے، یعنی کھجور سے دے، جو سے دے یا کشمش سے دے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ غریبوں کو کچھ زیادہ مل جائے گا، اور غریب بیچارے اس سے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے صدقۃ الفطر میں ذہن میں رکھیں، اگر آپ گیہوں سے دیتے ہیں تو بھی اجازت ہے، تقریباً 1.25 کلو گیہوں کی قیمت بنتی ہے، وہ دیجئے۔ اور اگر کشمش سے دے رہے ہیں، کھجور سے دے رہے ہیں، تو پھر 3 کلو 150 گرام اس کی موجودہ جو اوزان ہیں اس سے جو حساب بنتا ہے وہ 3 کلو 150 گرام بنتا ہے، اس سے آپ دیجئے۔ لوگوں کو فائدہ ہوگا، غریبوں کا خیال رکھیں گے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور غریبوں کو ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں معاون ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کشمش دینا، کھجور دینا یا گیہوں دینا منشا نہیں ہے، منشا یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا۔ ہم لوگ کہتے ہیں اپنے پاس آنے والے جو سائل ہوتے ہیں، مستفتی ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ چیزیں دینے کے بجائے پیسے دے دیجئے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کر دیجئے۔ بعض لوگ صدقۃ الفطر کے پیسوں میں یا زکوٰۃ کے پیسوں میں لنگیاں بانٹتے ہیں، کچھ کپڑے بانٹتے ہیں، کچھ ساڑیاں بانٹتے ہیں۔ دیکھیے، ایک آدمی کی ضرورت ہے دوائی، ایک آدمی کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس، ایک آدمی کی ضرورت ہے اپنے مکان کا کرایہ، اور آپ اس کو دے رہے ہیں ساڑی، اس کو دے رہے ہیں کپڑے، اس کو دے رہے ہیں توال، اس کو دے رہے ہیں کچھ۔ بھائی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مارکیٹ میں یہ بیچارہ، مان لیجیے آپ نے دیا اس کو، تو یہ مارکیٹ میں لے جائے گا اور کپڑے کی دکان والے سے یہ آدھی قیمت پہ یہ فروخت کر دے گا، اس لیے کہ اس کو اصل ضرورت ہے پیسوں کی، اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں کہ آپ اس کو پیسے دیں، اور جب پیسے دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی ضرورتوں میں وہ کام آئے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہو سکتا ہے کپڑوں کی ضرورت ہو سکتا ہے بستر خریدنے کی ضرورت ہو سکتا ہے بگونے خریدنے کی ضرورت ہو سکتا ہے بچوں کی فیس، ٹیوشن فیس، بچوں کی کتابیں ہیں، علاج معالجہ ہے، دوائیوں کی خریداری ہے، ایسے بہت سارے کام اس کے ہوتے ہیں۔ اب آپ صرف کپڑے خرید لیے اور دے دیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کپڑے دلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کپڑوں کا بھی انتظام کر دیجئے، مگر زکوٰۃ میں یا صدقۃ الفطر میں پیسے دیجئے تاکہ اس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اور آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ بیچارہ دیکھنے میں تو اچھا معلوم ہو رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ ظاہر میں وہ مالدار دکھائی دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہے، وہ آپ اس کو دے دیجئے، مستحق ہے یا نہیں یہ دیکھ لیجئے۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کی مدد کے لیے عطیے میں سے اور ڈونیشن میں سے آپ مدد کیجئے۔ باقی جو سید نہیں ہیں ان کے لیے آپ پیسوں کا انتظام زکوٰۃ کی شکل میں کیجئے، زکوٰۃ مقبول بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا، اور تلاش کر کر کے دیجئے، تحقیق کر کر کے دیجئے۔ بہت سارے لوگ آج کل مانگنے والے پروفیشنل وہ ہیں جو پیشہ بنا کر مانگتے ہیں، بالخصوص عورتیں برقعے کرائے پر خرید لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ برقعے پہن کر نکلتے ہیں، جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو ان کے بارے میں کہ یہ واقعتاً حقیقی مسلمان۔ اس لیے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے مستحق تو حقیقی مسلمان ہی ہیں۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے رب ذوالجلال نے یہ زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے، اس لیے غریب ہوں، مسلمان ہوں، ایسوں کو تلاش کر کے دیجئے۔ صدقۃ الفطر کھجور سے دیجئے، صدقۃ الفطر کشمش سے دیجئے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، مگر یاد رکھیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ جب دیں گے اللہ کے لیے تو پھر وہ آپ کے حق میں بہت مفید ہوگا۔ مدرسے ہمارے ہمدرد ہیں،
ہماری ہر ضرورت کی تکمیل مدرسے سے ہوتی ہے۔ نیا کوئی مسئلہ آتا، نیا کوئی فتنہ اٹھتا، اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو دفن کرنے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو فکریں مدرسوں میں ہوتی ہیں، وہ فکریں کسی اور جگہ، کسی اور سینٹر میں نہیں ہو سکتی۔ مسجدوں کے اندر اذانیں مدرسوں سے نکلے ہوئے طلبہ ہی دیتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے ائمہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھانے والے، غسل دینے والے، سارے کسی بھی دینی کاموں کے معاملے میں آپ دیکھیں گے، اور سارے کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ مان لیجئے ایک مؤذن ہے، مؤذن کی تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ کوئی 5,000، کوئی 10,000 دے دیے، وہ اگر نکل کے باہر مزدوری کر لیا تو 20,000 روپے کما لے سکتا، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے مسلسل اذان دے رہا ہے، تو اس کا وہ پیشہ اتنا مقدس ہے کہ اس کو دیا جائے، اور اس کو دینا یعنی مدرسوں کو دینا ہے۔ اور مدرسوں کی اگر ہم امداد کریں گے، مدرسے پھلیں گے، پھولیں گے، اور پھر مدرسوں سے دینی کام ہوتا رہے گا۔ اور اس وقت میں جو اسلام دشمن پالیسیاں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ مدرسے بند ہو جائیں، اور مدرسے بند ہونے کے لیے قفل ڈالنا مراد نہیں ہے، بلکہ مدرسے بند ہونے کے لیے عوام کا تعاون بھی اگر رک گیا اور عوام کے پیسے مدرسے کو نہ ملے، تو پھر مدرسے مان لیجیے 50 کو پڑھاتے تھے، 25 کو پڑھائیں گے، 10 کو پڑھائیں گے، بعد میں فنڈز کی ناکافی مقدار کی وجہ سے کل کے دن مدرسے بند ہو جائیں گے۔ اور مدرسے اگر بند ہو گئے تو اسپین میں جو حالات ہوئے کہ مدرسے پہلے بہت تھے، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ مدرسوں سے لوگوں نے رشتے ناتے تعلقات توڑ لیے۔ دیکھ لیجیے آج اسپین کے اندر ایک نسل، 2 نسل کے بعد ان کا نام عبداللہ ہے، مگر اس کو اسلام کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے۔ اور بہت سارے دیگر ممالک کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے دادا اسلام والے تھے، جن کی دادی، جن کے باپ، جن کی ماں، جن کے نانا، جن کی نانی مسلمان تھے، مگر دور ہوتے گئے مدرسوں سے، اہل حق علماء سے، علماء اکرام سے، دین سے، دینی اداروں سے، یہاں تک کہ ان کے اندر سے علم رخصت ہو گیا۔ اب وہ نام کے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ وہ دور خدا نخواستہ نہ آئے، اس لیے دینی مدارس کی ضرور مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی جل شانہ اپنے فضل سے دینی اداروں کی بھرپور حفاظت فرمائے، مدد فرمائے، اور دینی اداروں کا تعاون کرنے والوں کو رب ذوالجلال اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔